ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جن کے پاس آستانے نہیں ہیں وہ بھٹکتے ہیں، ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے۔ دیکھا ایک بڑھیا ٹھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے۔ میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے؟ دیکھو بھائیو، رلانا تو سب کو آتا ہے، لیکن روتوں کی آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس کا مذہب نہ پوچھا، اس کا مسلک نہ پوچھا، اس کا نسب نہ پوچھا، اس کا گھر محلہ نہ پوچھا، روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا، وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں، وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ۔ فرمایا جا پوچھ۔ خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق؟ آپ خود آئے۔ مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی، دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے، مجھے کسی نے مارا نہیں، ستایا نہیں، پیٹا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو ایک لوتا بیٹا یاد آتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے کی پرورش کی، جوان کیا، رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی۔ لے گئی، شادی کر کے لوٹی، بارات آ رہی تھی، دجلہ کے کنارے پہ لگی، چند لوگ اترے، پھر طوفان آیا، کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی۔ کمائی بارات ڈوب گئی، کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے۔ کہا 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں۔ چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، رک ابھی انتظار کر۔ اکثر مورخین نے اسے عیسائی لکھا ہے، عیسائی تھی وہ۔ اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے ہیں، 12 سال ہو گئے۔ کہا ہاں 12 سال ہو گئے، دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ، دیکھ تماشا، دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا۔ میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کشتی کو ترا دے مولا، اور جیسی ڈوبی تھی ویسی ترا دے۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، وہ جو کشتی ڈوبی تھی اس کشتی کے اندر انسان تھے جنہیں مچھلیاں کھا گئی ہے، اور ان مچھلیوں کو انسان کھا گئے ہیں، اور انسان کھا کر اس کو ہضم کر گئے ہیں، وہ فضلے نکلے تو اسے زمین ہضم کر چکی ہے۔ عرض کی مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ جس قوم کا خدا اس شان کا ہو کہ عبد القادر جیلانی جیسا کہہ رہا، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس خدا کو چھوڑ کر اپنی مصیبتوں کا حل تم بتوں کے پاس تلاش کر رہے۔ کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں کہ ہاں ہم بھی انہیں بٹھاتے ہیں، ہم بھی ان کی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نیوٹرل لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان نیوٹرل نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا، کچھ نہیں ہے۔ کوئی نیوٹرلزم کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جب مصیبت آئے یا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے یا ولی اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ فلم کے ہیروں کو دیکھ کر کے نیوٹرل بن رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے جلوس میں بھی جائیں گے اور مشرکوں کے تہواروں میں بھی جائیں گے، اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ عرض کیا مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے کچھ اور مانگ لے، یہ رہنے دے۔ میرے غوث نے اپنا جبہ اتارا،
اس کے تیری عزت کی قسم یہ اتار دیتا ہوں، اگر تو نے یہ کام نہ کیا مولا میری خاطر زندگی پر میں لباس نہ پہنوں۔ ندائی میرے بندے اسی تیری ادا پر تو ساری کائنات قربان ہے، اور تیرا یہ یقین ہمیں اچھا لگتا ہے، اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لے۔ اور اس کے بعد جب دریا کی طرف نظر کی ہے تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے، جو کشتی ڈوبی تھی 12 برس کی وہ اوپر تیر گئی ہے، اوپر تیر گئی۔ بڑھیا نے کہا عبد القادر جیلانی، یہ خاص بات ہے، شاید اپنی ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا۔ بڑھیا نے کہا عبد القادر میری عمر تو بڑھ گئی، اب بیٹا جو زندہ ہو گیا، بہو جو زندہ ہو گئی، تو گویا کہ 12 سال میری زندگی کے زیادہ گزر گئے، اب میں جلدی سے مر جاؤں گی، اب میں جلدی سے مر جاؤں گی، بیٹی اور بہو کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی۔ فرمایا جا بڑھیا، میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کر دی کہ جو 12 سال تیرے غم میں گزری اللہ نے اتنی عمر بھی تیری بڑھا دی ہے، اب تجھے بہو اور بیٹے کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں پیچھے کیوں رہوں، ارے جس قوم کے بندے کا یہ عالم ہے اس قوم کے خدا کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھا کلمہ، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، اور اس دلہا کو بھی مسلمان کیا، صرف مسلمان نہیں کیا، سینہ لگا کر ولایت بھی عطا فرما دی۔ برسوں عبادت سے جو مرتبے نہیں ملتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے غوث کے سینے کے صدقے مقام عطا فرما۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔